میرا وزیر اعظم پاکستان سے سوال یہ ہے کہ کرونا کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، اور کرونا کی وجہ سے یہ ہمارے کاروبار جو کیٹرنگ، ہوٹل، یہ شادی ہال اور یہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بے روزگار ہو گئے، ان کے حالات نہیں ہیں، تو مہربانی کر کے ان کے لیے کوئی ریلیف دیا جائے، کیونکہ ایسے لگ رہا ہے کہ کرونا نے آگے اور مزید چلنا ہے۔ ٹھیک، دیکھیں، یہ پھر سے میں کہوں گا صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا پینڈیمک آتی ہے، اور آپ کے سامنے حالات ہیں، دنیا کے اندر جو تباہی مچائی ہے اس نے، ہم تو ان ملکوں سے ہیں جو اللہ نے خاص کرم کیا، اپنا ہمیں بچا لیا، لیکن یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب یہ 5واں ویو آیا ہوا ہے، اور میں پھر سب سے تاکید کروں گا کہ آپ ماسک ضرور پہنیں پبلک کے اندر، کیونکہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے یہ جو اومیکرون ہے، یہ جو نیا اس کی ویریئنٹ آیا ہے کرونا کا۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کوئی اپنی بزنسز بند نہیں کرنی، ہم نے احتیاط کرنی ہے، لیکن جو کاروبار ہے اس کو ہم نے بند نہیں کرنا، کیونکہ جو پہلے دن سے میری یہ سوچ تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اب جو میں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے غریب طبقے کو بچانا ہے، اور ہم نے کاروبار پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا، اور ہم یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے تھے، اور میری بڑی تنقید ہوئی تھی۔ اپوزیشن نے 3 مہینے، مجھے یاد ہے اسمبلی میں انہوں نے جس طرح کی باتیں کہی تھی، اور بلکہ نریندر مودی کی مثال دے دی تھی کہ دیکھو وہ ہندوستان میں کتنا اچھا کر رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہو کہ ہماری نیت اپنے غریب آدمی کو بچانے کی تھی، اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں لگایا، اس لیے آج دنیا ہماری مثال دیتی ہے۔ برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کہا، حالانکہ ان کے کیسز ہمارے سے بہت تیزی سے بڑھے ہوئے ہیں، ان کی اس وقت کرونا کے جو کیسز برطانیہ میں ہیں پاکستان سے چھوڑے دنیا میں تیز ترین اوپر جا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پورا لاک ڈاؤن نہیں لگانا۔ اب یہ امیر ترین ملک ہیں، وہ بھی سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب آپ بند کریں گے ملک کو تو سب سے پہلے نچلا طبقہ پسے گا۔ کرونا کے اندر جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے امیر ترین لوگوں کو ہوا ہے۔ امریکہ کے جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا جو آمدنی ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، لیکن نچلا طبقہ ساری دنیا میں پسا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ بیلنس کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ میں آج بھی آپ سب کو کہوں گا کہ ماسک پہن کے پبلک میں جائیں، تاکہ ہمارے ہاسپٹلوں کے اوپر پریشر نہ پڑے۔ ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے، لیکن جتنا آپ احتیاط کریں گے وہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ جو 5واں ویو آیا ہوا ہے کووڈ کا، یہ بھی اس سے بھی ہم نکل جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے آپ مخاطب ہیں؟ ملک اختر شباب بروج چکوال سے۔ جی جی تو میرا سر آج سوال یہ ہے کہ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض ایک پراپگنڈا ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے، لوگوں نے پتہ نہیں، میرا جو پہلی دفعہ جب میں پرائم منسٹر بنا تو میں نے قوم سے خطاب کیا، تو میں نے قوم کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کو بڑا شور ملے گا اور ساری جگہ سے آوازیں آئیں گی کہ ملک تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نااہل ہے، یہ ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے تب آپ کو کہا تھا سب کو کہ ہم نے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں، یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں 30 سال میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا، نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں، جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں۔ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب بھی، کیونکہ میں نے ان سے کوئی مفاہمت نہیں کرنی، انہوں نے مجھے بلیک میل کرنا کہ کسی طرح ہمیں این آر او دے دو۔ جو جنرل مشرف نے اس ملک کے اوپر سب سے مارشل لاء سے زیادہ اس نے ظلم کیا تھا ان 2 بڑے گھرانوں کو این آر او دے کے، یعنی ان کی چوری معاف کر کے، اور اس
اس نے ظلم کیا تھا ان دو بڑے گھرانوں کو NRO دے کے، یعنی ان کی چوری معاف کر کے، اور اس قوم نے جو قیمت اٹھائی ہو اس کی ہم آج بھگت رہے ہیں کہ آدھا پیسہ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں ٹیکس سے، وہ آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے لیے وہ قرضوں کی قسطوں کے اوپر۔ تو ملک چلائیں کیسے کہ لوگوں کے کیسے تعلیم دیں، صحت دیں، سٹرکچر ٹھیک کریں، کیسے کریں، جبکہ آدھا پیسہ ان قرضوں پہ جاتا ہے، قسطوں پہ جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جس طرح بے دردی سے 10 سالوں میں، کیونکہ ان کو NRO مل گیا تھا، اپنا نیب ان کا بٹھا دیا، جس طرح انہوں نے اس ملک سے کیا ہے، یہ اب مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی اب چلیں ہم اس کو بلیک میل کریں گے، اس کو شاید کرسی اتنی پسند ہے کہ یہ بھی آخر میں جا کے جنرل مشرف کی کہے گا اچھا جی میں آپ سے NRO کے نام پہ میں آپ سے سمجھوتا کر دیتا ہوں، اپنے پیسے رکھ لو۔ اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی غداری ہے اگر میں یہ کروں گا، اور اس لیے یہ افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، جو ٹی وی پہ آتا ہے جو تباہ ہو گیا ملک میں یہ ہو گیا، غربت بڑھ گئی۔ میں ذرا آپ کے سامنے پہلے یہ ذرا رکھتا ہوں نا، انہوں نے کہا کہ غربت بڑھ گئی ہے، یہ میرے پاس ورلڈ بینک کی فگرز ہیں، یہ چلیں ہم تو کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں، ورلڈ بینک تو ہمارے سے نہیں آرڈرز لیتا نا۔ ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 4 کیٹیگریز انہوں نے بنائی کہ 4 کلاسز ہیں کہ اگر آپ ڈالر کی 5.5 پر کیپٹا دیکھیں تو اس کے اندر کتنی غربت ہے، پھر 3.2 پر کیپٹا اس کے اندر کتنی غربت ہے، 1.9 پر کیپٹا تو اس کی کتنی ہے۔ تو انہوں نے 4 کیٹیگریز رکھی ہیں، چاروں کیٹیگریز میں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ چاروں کیٹیگریز میں غربت کم ہوئی ہے۔ پہلے میں 0.6% کم ہوئی، دوسرے میں 1.4% کم ہوئی غربت، تیسرے میں 2.9% کم ہوئی، اور آخری میں 0.6% کم ہوئی۔ اس کا مطلب کہ ہمارے دور میں تو غربت کم ہوئی ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں، ان کا شور دیکھیں تو لگتا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا۔ اب یہ دوسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک نے ایک اور چیز کہی، ابھی انہوں نے ورلڈ بینک نے پاکستان کی خود ویریفائی کر کے انہوں نے فگرز لگائی ہے کہ پاکستان میں جو دولت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی جی ڈی پی میں اضافہ ہوا ہے، سالانہ جی ڈی پی میں، سالانہ دولت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے۔ اب 5.37% جب کرونا کا مقابلہ کر رہا ہے ملک، جو ساری دنیا میں، ہندوستان میں تو نیگیٹو میں گئی ہے ان کی گروتھ ریٹ، تو ادھر جب پاکستان کا اضافہ ہوا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غربت بھی بڑھ گئی، ملک بھی تباہ ہو گیا۔ ایک اکانومسٹ کی آ گئی ہے کہ جو ٹاپ 3 ملک ہیں جس نے سب سے بہترین طریقے سے، یعنی اہلیت تھی اتنے بڑے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ 5.37% ہماری اکانومی بڑی ہے۔ تو میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کدھر سے تباہی آ گئی؟ میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر مہنگائی آئی اور کئی طبقے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، وہاں باقی اینکر بھی مل جاتا ہے، وہ 2 ان کے ساتھ جو دوسرے ہوتے ہیں، ملک مارا گیا، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو یہ کیسے بتاتے ہیں اگر تباہ ہو گیا تو 5.37% ملک کی اکانومی بڑی کیسے ہے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی کیسے ہے۔ اگر آپ، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں اپنے صحافیوں سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنی مایوسی کئی دفعہ پھیلا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملک آج گیا تو کل گیا۔ یہ ملک اس وقت دنیا میں مثال دی جا رہی ہے جو سب سے بہتر نکلا ہے کرونا سے، اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی، بہتر نکلا ہے کرونا سے، اور یہ آپ ذرا سنیں کدھر کدھر فائدہ ہوا ہے ہم نے پالیسیز بنائی۔ سب سے پہلے کنسٹرکشن، پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جو بوم آئی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا نا کہ جی، مجھے کہتے تھے کہ جی انہوں نے کہا ہم گھر بنائیں گے اور یہ کریں گے اور ہم عام لوگوں کے لیے موقع دیں گے گھر بنانے کا۔ آپ ذرا یہ سنیں، اور یہ ساری جو میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں یہ آپ اپنے موبائل سے چیک کر سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جی، جو بینکوں کے اندر یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ بینک چھوٹے لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں گھر خریدنے کے لیے،
اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی. وہ ایک ہوتا ہے فورکلوجر لا, وہ ہم نے جا کے اس کو عدالت میں لڑنا پڑا, اور بڑی دیر سے 30 سالوں سے پھنسا ہوا تھا جو ہم نے کروایا. تو آج صرف پہلے یہ دیکھ لیں کہ 290 ارب کے لوگوں نے قرضے مانگے ہیں بینک سے. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس میں سے 123 جو اپلیکیشنز ہیں وہ بینکوں نے اپروو کر دیے, پرائیویٹ بینکس ہیں. اس میں سے 40 ارب روپیہ دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اپنا گھر بنانے کے لیے, کیونکہ وہ کرائے کے گھروں میں رہ رہے تھے. اب جتنا وہ کرایہ دیتے ہیں اتنی وہ آپ قسطیں دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے, جو ساری دنیا کے اندر جو آپ قرضہ دے کے اپنے گھر لیتے ہیں, جس کو مورگیج فائنانسنگ کہتے ہیں انگریزی میں. وہ پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو گئی ہے. اب عام تنخواہ دار طبقہ اپنا گھر بنا سکے گا. پہلی چیز, ہماری جو گورنمنٹ کی منسٹری ہے 45,000 گھر یونٹس بن رہے ہیں اس وقت. 45,000 گورنمنٹ کے جو یونٹس اس وقت ہم بنا رہے ہیں, اور یہی ہماری اسکیم تھی. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اب یہ سننے والی بات ہے, کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن میں بڑی لوگوں کو چھوٹ دی, ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا, ان کے لیے ان کے رکاوٹیں دور کی. 324 پروجیکٹس ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اور اس میں 30 لاکھ گھر بن رہے ہیں. 324 پروجیکٹس ہیں, 30 لاکھ اس وقت گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اس سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو آپ سوچیں کہ جب آپ گھر بنتا ہے تو اس کے گھر کے اوپر 30 انڈسٹری اس کے ساتھ ہوتی ہیں, یعنی کسی نے دروازہ ہونا, کسی نے لاکس بنانے ہوتے ہیں, ٹائلز وغیرہ وغیرہ, 30 انڈسٹریز. تو آپ سوچیں کہ اس سے اس ملک میں گروتھ ریٹ تو اس لیے بڑھی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. اس کے بعد اب کسانوں پہ آ جائیں. میں صرف کسانوں, 4 ہماری کپاس, گنا, چاول اور ویٹ, گندم, ان کے اندر پاکستان کی تاریخ میں, کاٹن میں نہیں باقی تینوں میں, اور پھر اس میں مکئی بھی ڈال دے, مکئی, تو یہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور ان کو ریکارڈ پیسہ ملا ہے. اس کی وجہ سے ان کے جو پیسہ گیا ہے دیہاتوں کے اندر, میں ذرا یہ آپ کو دکھا دوں کہ ہر 73% ان کی انکم بڑھی ہے. اس کا مطلب کیا, ہم نے عام فیملی کا کیا ہے کہ ہر فیملی کو 1,65,000 اضافہ ہوا ہے ان کی آمدنی کے اندر. یہ دیہات کے اندر میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آگے چلے جی, انڈسٹری, لارج سیل انڈسٹری, بڑے مزدوروں کو نوکریاں ملتی ہیں. 10% اضافہ ہوا ہے آج ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ پہ. میں بات کر رہا ہوں کہ کیوں یہ 5.37% گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں 10% گروتھ ہوئی ہے, دیر کے بعد ہوئی ہے. گاڑیوں کی پروڈکشن ریکارڈ کے اوپر, ٹریکٹرز 15% بڑھے ہیں, موٹر سائیکل ریکارڈ سیلز ہوئی ہیں. پیسہ آیا تو یہ ہو رہا ہے نا. اگر اتنے برے حالات ہوتے, غربت بڑی ہوتی, تو یہ کدھر سے سیلز ہو رہی ہیں. پاکستان کی ٹیکس کلیکشن تاریخ میں کبھی اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوا. 6,000 ارب انشاءاللہ ہم ٹیکس اکٹھا کریں گے, اور میں آپ کو انشاءاللہ, میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 8,000 ارب روپیہ پاکستان سے میں ٹیکس اکٹھا کروں گا. انشاءاللہ اس سے بھی آگے جائے گا. اب ہم جو آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں, ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, ٹیکس بیس بڑھا رہے ہیں. اچھا, پھر کارپوریٹ سیکٹر آ جائیں, جو بڑی بڑی بزنسز ہیں, ان کی پروفیٹیبلٹی, جو میں نے کہا کہ ان کو میں آپ کہوں گا کہ آپ مزدوروں کی تنخواہ بڑھائیں. انہوں نے 930 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. انہوں نے یہ 2021 کے سال میں ان کی پروفٹ بڑھے ہیں, ان کی پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے. پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک, یعنی جو انہوں نے پرائیویٹ کنسرنز ہیں, جنہوں نے انویسٹ کرنا ہے, جنہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے, انہوں نے ریکارڈ ان کے کریڈٹ میں, یعنی بینکوں سے انہوں نے پیسہ لیا ہے انویسٹ کرنے کے لیے, جو 10 سال میں سب سے زیادہ لیا ہے, اور وہ 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپے کا انہوں نے لیا ہے. ہمارا آئی ٹی سیکٹر, جو فیوچر ہے وہ آئی ٹی کی ہے, اور پہلی دفعہ ہم نے انسینٹیوز دیا آئی ٹی سیکٹر کو. ان کی
2 अरब से 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। हालांकि ये कुछ नहीं है, 47% इंक्रीज हुई है, लेकिन जो हम अब इनकी मदद कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फ्यूचर ईयर इंशाल्लाह ये सबसे तेजी से बढ़ेगा। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं। हमारी इस वक्त 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड है। मैं समझता हूँ ये बहुत कम है, लेकिन हम पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि मुल्क तो तब तरक्की करेगा जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उसके ऊपर पूरा जोर लगाया हुआ है। और रेमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बैंकों के थ्रू इस बार ही भेजा, 30 अरब से ज़्यादा, 30 अरब डॉलर से ज़्यादा। इसकी वजह से हमारी, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुल्क के अंदर ये जो ग्रोथ रेट जो हम कह रहे हैं कि ये सारे पहले तो कहते इतना बुरा हाल है, अब एकदम जब पता चला कि 5.37 अरब की ग्रोथ रेट हुई है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो अब वो खुद ही उनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब है, तो उसके कोई बहाने मार रहे हैं। मेरी फिर से अपनी मीडिया से, लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत ज़रूरी होती है एक मुल्क के लिए। और मैं फिर से कहता हूँ, मैं 50 साल से, मैं तो पब्लिक आया में हूँ, मैं तो तनकीद सुनता आया हूँ, और तनकीद को एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज़ होता है, जो जान के फेक न्यूज़ के ज़रिए एक मुल्क में ये जो मायूसी फैलाई जा रही है, जी तबाह हो गए, मारे गए, जी मुल्क ख़त्म हो गया, ये वो लोग हैं जो माफियाज हैं। मैं फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारा मुकाबला माफियाज से है। ये आम लोग नहीं हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये माफियाज हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि इनकी वो जो खाना पीना, जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए, कहीं इनका एहतसाब ना हो जाए। और ये बैठ के, और इसके अंदर मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिल के मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। तो इनसे मैं आज ये पूछता हूँ कि इसका क्या जवाब है कि आपने तो जो जिस तरह की मायूसी फैलाई है, बताएं कि ये ग्रोथ रेट 5.37% की कैसे हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ये जो सारी मैंने सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ हो रही है, ये बढ़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर ये इतने बुरे हालात थे तो यहां तो आज बैंकक्रप्ट होना चाहिए था लोगों को। इस वक्त तो लोग बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो ये मायूसी किस चीज की है? और फिर ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है जो कि फिर से मैं कहता हूं सारी दुनिया में इकोनॉमीज को, हर मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर तबसरा करती है। वो कह रही है कि पाकिस्तान की जो अब इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल रास्ते पे चली गई, और आगे उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि मुल्क सही तरफ आगे जा रहा है। हम तो नहीं कह रहे। तो मैं इसलिए अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बैलेंस करें। तनकीद तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं, इसका भी तो बताएं कि ये जो मुल्क में फ़ायदे हो रहे हैं। जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। 0519224900। हमारे साथ अगले कॉलर कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुनीर मंसूर अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी मंसूर साहब, आप बात कीजिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान सर का। और मैं बस ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इनकी जो मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम है, उसके थ्रू मैंने अपना घर लिया है। तो इस बात पे मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी जो प्रोसेस था, जिसके थ्रू बहुत इजी वे में मुझे मीज़ान बैंक के थ्रू मुझे अपना घर मिला। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने घर में रह रहा हूँ। तो इस बात, बस ये बात मुझे शेयर करनी थी कि इनकी पॉजिटिव थॉट और अच्छी चीज़ों की वजह से। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर से सवाल अगर है तो जरूर कीजिए। 0519224900। जी कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जफर सईद अलवी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जफर भाई, सवाल कीजिएगा वज़ीर आज़म साहब से। एक सवाल है इंसाफ के हवाले से। मुल्क भर में इंसाफ का निजाम जितना मफलूज हो गया है, एक आम आदमी अदालतों का रुख करने से घबराता है। जैसा कि साहब आपने खुद कहा था कुछ दिन पहले कि हम बदकिस्मती से करप्शन के मुलजिमों को सजा तक नहीं दिलवा सकते। तो वज़ीर आज़म साहब, एक आम आदमी किससे इंसाफ मांगे? मेहरबानी फरमा के आप इंसाफ का कोई ऐसा नया निजाम, ऐसा मैकेनिज्म सेट कर जाएं ताकि हर किसी के लिए इंसाफ की तामील मुमकिन हो सके। जी शुक्रिया। देखें,
25 سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی اس کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا، تحریک انصاف، اور اب ہمارا جو گول تھا، ہمارا جو نظریہ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست تھا۔ اب میں اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، میں کئی دفعہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں عمران خان نے کہا تھا ریاست مدینہ بن جائے گی، دیکھیں یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے، یعنی کہ جو 70 سال میں اس ملک کے چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ عمران خان نے ایک دم ہی آگے ٹھیک کر دینی ہے۔ دیکھیں، میں نے تو یہ کبھی آپ کو نہیں کہا تھا کہ ایک دم یا دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی۔ میں نے تو 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر شروع ہوگا وہ نظام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست بنائی تھی، جس کی جو ماڈل بنایا تھا، جس سے مسلمانوں نے دنیا کی عظیم سویلائزیشن کتنے 100 سال تک رہے تھے۔ تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں جب 25 سال پہلے جب یہ کہا تھا تو کیا میرا ذہن میں کیا تھا؟ دیکھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلو، تو ہم وہاں تو پہنچ کبھی بھی نہیں سکتے کہ جدھر وہ اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا ان کے راستے پہ چلو۔ اور علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ ہمیشہ اسی راستے پہ چل کے اوپر آتا ہے، جب نیچے چلا جاتا ہے تو اس راستے سے دور ہو جاتا ہے، جب اوپر آتا ہے تو اس راستے پہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ راستے میں ذرا اپنی قوم کے لیے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج، یہ آپ سب نے ضرور سمجھنا ہے، اور میں اپنے خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دو قرآن کی آیتیں ہیں اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو حدیث ہے، یہ ذرا پلیز اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ ایک کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جدھر طاقتور کو وہ جب جرم کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، لیکن صرف کمزور کو سزا ملتی تھی، اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ اصل میں وہ کہہ رہے ہیں قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور دوسری قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں سب سے عظیم قوم بنایا ہے دنیا کی امامت کرنے کے لیے، تم اور ہے امر بالمعروف، تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کو دباتے ہو، بدی کو کرش کرتے ہو۔ یہ اگر آپ سمجھ جائیں نا، میں اپنی قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں۔ سارے مسئلے ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا جب ملک بنا، ہمارا جو گریٹ لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے سب ایک چیز ان کو جانتے تھے کہ وہ قانون کی بالادستی پہ کھڑے تھے، وہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے، اپنے اوپر قانون رکھا ہوا تھا، اپنی مثال سے ملک چلاتے تھے۔ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے، اور سنت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مدینہ کی ریاست میں قانون کی بالادستی پہلے قائم کی، خوشحالی نہیں پہلے آئی تھی، پہلے قانون کی بالادستی آئی تھی، قانون کی حکمرانی آئی تھی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ 2 خلیفہ وقت ان کو جا کے عدالت میں کھڑا ہونا پڑا۔ اور پھر دوسری آیت، یہ جو آیت آپ کو بھی بتائی ہے کہ دیکھیں ایک معاشرہ جو مدینہ کی ریاست کی جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ حکومت کو نہیں کہا، عوام کو کہا کہ تمہیں اللہ نے سب سے عظیم قوم بنایا ہے، لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو۔ اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں، میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا، وہ ہیں یہ۔ اب یہ دیکھیں، ہماری جب سے پاکستان بنا، پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا۔ نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی۔ قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا، یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا۔ وہ پھر چلتا ہی آیا، طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا،
اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے. میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں, وہاں سب غریب لوگ تھے. اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا, غریب لوگ ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں, معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے. معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو, کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے. کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. اگر آپ مجرموں کو, ایک آدمی ہے جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے, اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن, پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیے. کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے. دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے, اپنے داماد کو باہر, اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا. ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے. کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا, میں نے عدالت پہ کھڑے ہو کے 8 مہینے ایک چیز جواب دی, میں تو باہر نہیں بھاگا. یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے, یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے. اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں, میں کام کیوں کروں, میں کیوں محنت کروں, پڑھائی کروں, محنت کروں, صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں, محنت کر کے پیسے کماؤں, اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر, کسی کی زمین, طاقتور اربوں پتی بن جائے. کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ؟ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے؟ کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا, کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں. تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے. مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب, آپ اس سے ملتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, اس سے بیٹھتے نہیں ہیں. میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا, میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں. اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں. 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تقریر نہیں ہوتی, زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے, لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں. ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے, ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا, مقصود چپڑاسی. مقصود چپڑاسی, ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ, 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کاروائی ہو گئی, کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں. میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں. ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے, نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے, جدھر ٹیز لگی ہوئی, جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں, وہ کوئی چینی والا ہے, کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے, جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے, وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں. کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. ہمیں کہے جی میرے, اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا, اور جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس کو, اس سے جی جا کے پوچھیں. یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے. میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے, میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں. اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا, آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے, تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیں. اس لیے میری قوم کو 2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. آپ نے اگر دیکھنے ہیں کہ خوشحال معاشرے, میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے, میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں. سوئٹزرلینڈ کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بھینسیں اور پہاڑ ہیں, گائے بھینسیں نہیں, گائے اور پہاڑ ہیں. سب سے خوشحال علاقہ ہے دنیا کے اندر. آپ کیوں ہیں خوشحال؟
ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے. مسلمان ملکوں کسی کا 7% ہے، کسی کا 8% ہے، کسی کا 15% ہے. ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں، ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے. اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتور کو نہیں تم پکڑو گے، اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں، اور وہ رحمت العالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے. تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا وہ اس کو فائدہ، اللہ کی برکت آئے گی اس پہ. جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہیں، ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے. وہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ان کے اوپر. صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں، اسے جی تقریر کرنے کا موقع دے. صحافی کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی، تو پھر جیل بھی کھول دے. مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریویلیج کلاس بنا دینی ہے وہ قانون کے اوپر ہے، اور عمران خان جی بہت برا ہے، دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو. یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی ہے، پی ٹی ایم ہے، ٹی ایل پی ہے، جو بھی ہے دنیا میں، بلوچ ہے، جو خوش نہیں ہے، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا، ان سے مفاہمت کروں گا، میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیاب معاشرے ہیں، سنگاپور جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جیسے ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ، اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے پہ اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے. امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف تھا، اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا. اس کا جب فراڈ پکڑا گیا، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیوی نے طلاق دے دی، اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا اور وہی مر گیا، اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے، کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی. ہم جب تک، میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں، جب تک آپ عشق تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، انہوں نے جو احکامات دیے وہ ان پہ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ نہ سمجھے کہ صرف عمران خان آ کے کچھ جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہے. جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ بہت سے لوگ بیرون ملک اور پاکستان سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی کال ملے. اگر آپ کی کال نہیں ملتی تو میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں. یہ سٹیزن پورٹل کی ویب سائٹ ہے، citizenportal.gov.pk. اس پر بھی آپ اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں. پھر پرائم منسٹر کا جو پورٹل ہے، جو ایپ ہے، وہ آپ اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی شکایت کا وہاں بھی ازالہ نہیں ہو رہا تو پھر ایک ہیلپ لائن ہے، یہ آپ ضرور نوٹ فرمائیں. اس ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں اور اپنا ریفرنس نمبر بتائیں، جو آپ کی شکایت کا جو آپ کو کوڈ نمبر آتا ہے وہ بتائیں اس ہیلپ لائن پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 051-900-111 051-900-111. اور ایک واٹس ایپ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ آپ اپنا اگر شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا تو آپ اپنا کوڈ وہاں پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اپنا پرابلم وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں. اور وہ واٹس ایپ نمبر ہے، نوٹ فرما لیجئے، +92-341-057-5300. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर शहनाज बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आपका ताल्लुक, मेरा इमरान खान साहब से सवाल है, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो मैं भी इंसाफ ही से मुतालिक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी हुकूमत ने हमेशा कानून की बाला नूर मुकद्दम कत्ल केस एक बड़ा केस है जिसने अवाम की तवज्जो हासिल की है। हम देखते हैं कि नूर मुकद्दम के कातिल को अदालत में कभी 20 चेयर पर और कभी स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में इसकी ज़हनी और नफ्सियाती हालत खराब साबित करके रिलीफ हासिल करने की कोशिश की जा रही है और कहानी हमें कुछ इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है। हम पाकिस्तान की अदालती तारीख पर नजर डालते हैं तो हमें कई ऐसे केसेस मिलते हैं जिनमें ताकतवर और साहिब हैसियत मुल्जिमान जो हैं वो उनकी जाली बीमारियों से रिलीफ हासिल किया गया। हमारे साबका नवाज शरीफ साहब जो हमारे वजीर आज़म रहे हैं और जरदारी साहब और शाहरुख चतोई केस इसकी बड़ी मिसालें हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी ऐसा कब तक होता रहेगा और इस तमाम सूरत हाल को हुकूमती सतह पर अमली अंदाज में किस तरह से ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? जी शुक्रिया जी। देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारा जो सारा मुल्क के अंदर एक हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। वो जेल में भी जाएगा तो वीआईपी सेल, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई ख़ास पोजीशन है। वो जेल में भी जाएगा तो वीआईपी सेल्स है उसके लिए। उसके वो जब जाएगा अदालत के अंदर तो अपने पूरे चमचे लेके जाएगा, वो फूल फेंकेंगे उसके ऊपर। मैं आपको फिर से ये कहता हूँ कि मैं इसलिए तो मैंने अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा था। ये एक चीज़ है, अगर हम एक चीज़ ठीक कर दें, मुझे कोई कहना कि एक चीज़ आप ठीक करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कानून की बालादस्ती। जिस दिन हम ताकतवर को ये प्रिविलेज, और मैं अकेला नहीं हूं ना, बदकिस्मती ये है, मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आज़ाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हम पूरी कोशिश करें। मसलन नैब है, अब नैब आज़ाद है, लेकिन मैं अब पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नैब के अंदर वाइट कॉलर क्राइम की एक्सपर्टीज आए। हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। ये जो डाकू हैं बड़े बड़े, इन्होंने चोरी इतने पैसे किए हुए हैं, ये बड़े बड़े वकीलों को पैसे दे देते हैं। वहाँ हमारा सरकारी वकील होता है, उसके पास पैसे बड़े का, उसको हम कम पैसे पे लेते हैं। वो सरकारी वकील जो बड़ा पैसा होता है वो डेट्स पे डेट्स लिए जा रहा है। अभी आप इनकी देखें तो सही कि ये जो बड़े हमारे ये रॉयल फैमिली बनी हुई है कि कानून के ऊपर है, इसका एतजाज़ हसन ने बड़ी अच्छी बात की थी, द शरीफ डॉक्ट्रिन, कि इनके लिए कानून ही कोई अलहदा है। ये हमेशा ही बात जाते हैं, या ये जजेस को इनकी माजी, मैं अब ये नहीं बात कर रहा, माजी के अंदर या ये जजेस को पैसा खिलाते हैं और या फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, जो माफिया है, जिसको जस्टिस खोसा ने कहा था सिसिलियन माफिया। तो इन्होंने अपने लिए और ताकत, क्योंकि इनके लिए एक्सेप्शन है, बाकी भी ये कर लेते हैं। तो ये जहाद है, ये मैं आपको फिर से कहूँ, ये अल्लाह का काम है। इब्न खालदून कहता है कि अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा ही एक वजह से है कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। तो ये हम सब ने मिल के लड़ना है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तो जहाद है ये। मैं तो सुबह उठता हूँ और कोशिश होती है कि ये मैं हर रोज़ अपने मुल्क के लिए किसी तरह जो अपना कमज़ोर तबका है इसको हम इसके साथ खड़े हों। और मैं ये जो आपने केसेस भी बताए हैं इनके अंदर मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं खुद आईजी से बात करता हूँ, लेकिन असल में अदलिया के अंदर भी चेंजेस है। और उसमें मैं आपको कहूँ इसी हफ्ते इंशाल्लाह हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहली दफ़ा पाकिस्तान के 74 सालों में उसके अंदर हम इस्लाहत लेके आ रहे हैं। और दूसरा भी हम काम करने लगे हैं। मैं आपको ज़रा एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ कैसे ताकतवर, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहाँ कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बने हुए हैं, जो कि सारे मिल के इकट्ठे हो जाते हैं, कार्टेल्स मतलब मोनोपोली बना के, तो वो चीज़ों की कीमतें ऊपर करते हैं और आवाम के ऊपर महंगाई कायम कर देते हैं और बड़ा पैसा बनाते हैं। अब इसके ऊपर मैंने सारे जो रेगुलेटर्स, ये मैं आपको ज़रा समझा रहा हूँ कि सिस्टम, रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर वो होता है जिसका काम अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। इन बड़े बड़ी कार्टेल से, ये जो बड़े बड़ी मोनोपोलीज हैं, ये जो इकट्ठे होकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके और कीमतें ऊपर कर देते हैं। तो मैंने रेगुलेटर्स को बुलाया,
میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول. اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا, 8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں, اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلا چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے, یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا, انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے, اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے. وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا, اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں. اور 250 ارب روپیہ, سوچیں میرے پاس اگر 250 ارب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کرو. دوسری چیز, ایک اور چیز ذرا سنیں, ایف بی آر کے ساتھ, ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 2500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ. اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں, ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اب یہ پھنسے کدھر ہوئے ہیں؟ کمشنر اپیلز پہ پھنسے ہوئے ہیں, اپلائڈ ٹرائبیونلز میں پھنسے ہوئے ہیں, ہائر کورٹس میں کوئی 30% ہائر کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں, 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ سارا ہے. اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو, اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے, 2,500 ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھنسا ہوا ہے, صرف 8 ریگولیٹرز کا 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے, اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے. کمزور نہیں کرتا کچھ. دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا, طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے, اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں, یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر, اچھا ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ ریگولیٹر تو اچھا وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں, ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق ڈینمارک سے ہے. جی میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اوورسیز کے بارے میں فکرمند رہتے ہیں, ان کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے ان کو تمام تر سہولیات مہیا کر رہے ہیں. تو آپ ہی کی وجہ سے پہلی دفعہ ہمیں شناخت ملی ہے. تو سر اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ڈینمارک میں ہے وہ پی آئی اے جب کہ دوبارہ اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر رہی ہے, اس میں ڈینمارک کو نظر انداز کر دیا گیا, اور اس کی وجہ یہ بتا دی گئی ہے کہ یہاں پہ سیل بہت کم ہو گئی ہے. سر یہ نہیں بتایا کہ سیل کیوں کم ہوئی ہے. ان کے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ جی ایس پہ بٹھائے گئے تھے, تعینات کیے گئے تھے, انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہے. انہوں نے اسلام آباد میں اپنے بڑے پلازے سر بنا لیے ہیں, لیکن اپنی قومی ایئر لائن کا, اپنے ملک کا انہوں نے بالکل نہیں سوچا. انہی کی وجہ سے یہاں پہ ابھی پی آئی اے بند ہو رہی ہے. تو ایک وقت تھا 100 ملین کی سیل تھی ڈینمارک, لیکن جب سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے پی آئی اے کا, اس وقت سے سیل بالکل کم ہو گئی ہے. سر آپ یہاں پہ پی آئی اے کے اپنے بندے لگوائیں, 1 مہینے سے آپ فرق دیکھ لیجیے گا کہ یہ کس طرح ترقی کرتی ہے. میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروں گا, اور جو ایم ڈی پی آئی ہیں ان سے میں فوری طور پہ پوچھوں گا ڈینمارک کا یہ سچویشن کیا ہے, اس کے اوپر میں انویسٹیگیٹ کروں گا. جی اگلے کالر. السلام علیکم. اچھا میں یہ ایک منٹ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں, میرا پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, سٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز, کوئی آپ کو مسئلے مسائل ہوں, کئی دفعہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس یہ قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ, یہ طاقتور کے. پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفارمیشن دیں, اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر رسپانس نہیں ملا
پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سردار قرب شہزاد جنرل سیکرٹری تحصیل لورا سے بول رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم سے. سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں. ہلو. جی سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب ہم برے طریقے سے آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ ٹکٹ سسٹم کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی. ٹکٹ اپنے رشتہ داروں اور پیسے والوں لوگوں کو دیا گیا ہے, پارٹی ورکروں کو نظر انداز کیا گیا. اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. ہلو. جی اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. آگے آپ کی اس کی کیا پالیسی ہے؟ اس کی بڑی سیدھی پالیسی ہے کہ میں نے اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب یہ جو بڑے ٹکٹس ہوں گے تحصیل ناظم کے یا ڈسٹرکٹ ناظم کے, یہ میں جب تک ان کو خود نہیں دیکھوں گا تو میں بالکل نہیں دوں گا. کسی نے اپنے رشتہ دار کو اگر کہا کہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے تو وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی میرے نیچے جو پہلے دیکھے گی کہ کیا رشتہ دار میں اہلیت ہے یا نہیں ہے, یعنی میرٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے. اور اب اس طرح جو آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹکٹس غلط دیے گئے اور وہ بدقسمتی سے کیونکہ بڑا جلدی الیکشن کروایا گیا, مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمیں رزلٹ اچھا نہیں آیا. حالانکہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. آپ اگر دیکھیں ووٹ کتنی پڑی ہے, لیکن کیونکہ ٹکٹس نہیں دیا اور ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف, تو تحریک انصاف سے لڑ پڑی جس کی وجہ سے نقصان ہوا. یہ آگے نہیں ہوگا. جی ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ امپورٹڈ موبائل فونز جو ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے. کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروتھ کو یہ چیز روکے گی نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں. ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے, ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی, اس کے بعد روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈ ان پاکستان میں چیزیں بنیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ سارے میڈ ان پاکستان ہیں, میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا. اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں. سب کچھ بن سکتا ہے پاکستان میں. ہمیں ایک ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا, ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو, اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو. تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنے. ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے, اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائی کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں. مثلا سیمسنگ میرے خیال میں آ گئی ہے, انہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے شروع کر دیے. تو ایک تو ہمارا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں. دوسری چیز میں ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی IMF کے پیکج میں انہوں نے کوئی ٹیکسز ایکسٹرا لگا دیے 300 ارب روپے کے کچھ. دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. ہماری پوری یہ IMF کا بجٹ نہیں ہے, اس میں ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. پہلے ہم جب ایگزیمپشنز دیتے تھے اور جب ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے تو اس کو ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں ٹیکس سے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے قانون کی بالادستی کی بات کی. دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر 20 لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے 22 کروڑ لوگوں میں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ کہنا میرے سے چاہتے ہیں جی ہر روز کی جی ہمارے اسکول نہیں, کئی تو ایک تو 70 سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے. جی یونیورسٹی نہیں چل رہی, اسکول نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ریلوے کا حال دیکھیں, وہ فلانی کا دیکھیں. جب ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. اور میں FBR کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ FBR کے اندر بھی آٹومیشن آئے. ہم نے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں کیونکہ کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چراتے تھے, تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی, اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے
کہ اندر سے ایف بی آر کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے, اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں, ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں, میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز, اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں, کوئی بیل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کاروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارے سے دگنی ہے. تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں. جی, خبروں کی ہیڈ لائنز آپ تھوڑی دیر میں دیکھیے گا. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی کون صاحب بات کیجیے. جی میں محمد شہزاد بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی شہزاد بولیں. جی السلام علیکم. جی محمد شہزاد بول رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب, میں لکی ہوں کہ میں اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب ہوں, اور جناب والا 1 گھنٹے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کی شہرت اور آپ کی ماشاءاللہ ممتاز ہے, لیکن میرا آجزانہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں, کیونکہ جنہیں عدالتوں نے کرپٹ ڈکلیئر کر دیا تھا وہ اب واپس آ رہے ہیں. میری مراد نواز شریف اور زرداری صاحبان سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا ایک شخص جو تعلیمی حق رکھتا ہے, تعلیم کا بنیادی حق رکھتا ہے بچوں کے لیے, ہم تو اپنے بچوں کو بیرون ممالک نہیں بھیج سکتے, تو مہنگائی کی وجہ سے خدارہ قابل عمل حقیقی ایجنڈے کے بارے میں ہم آگاہ کیجیے پلیز. وزیر اعظم ایک اور کالر لے لیتے, پھر اکٹھا آپ جواب دے دیجیے. جی ہمارے ساتھ ہیں کون؟ السلام علیکم. اچھا جی وزیر اعظم صاحب پہلے آپ جواب دے دیں. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تعلیم ہے ہم اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا جو کرنا چاہیے تھا, اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری, اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی, اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں, ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا, جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جو انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر ایک دینی مدرسے, ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد, اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8, 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں, یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں, یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے,
سب کچھ پڑھیں, انگریزی بھی سیکھیں, لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھیں. کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا ہے یا نہیں, لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے, وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجیے. وزیر احسن سلام بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. میرا عمران خان صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پلان کر رہی ہے لانگ مارچ کا 23 مارچ کو, تو اس حوالے سے کیا ہے کہ انہیں کی صورتحال ہے ملک میں, اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ, کل گئی پرسوں گئی, اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی ہے. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی, مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز, اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی. قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا, اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان, ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے, یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی, اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی, اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی, اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں, کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں. اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے, 35 سالوں میں سب نے مل کے, آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے, سڑکوں پہ نکلنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی وہ آگے باقی لندن بھاگے ہوئے, باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا, کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا. اس کو پیسے سے پیار ہے. جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا. وہ وہاں بیٹھا رہے گا, ہاں جی آج ڈیل ہو گئی, کل ڈیل ہو گئی, پرسوں ڈیل ہو گئی, یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے, یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے, کہیں دنیا کے اندر یہ ہے, مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے. میں تو آیا 2018 میں, 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. کوئی کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی,
ان سے جا کے پوچھیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے. اور وہ تو پاکستان کے وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے. سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے, جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا, برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی. کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے, کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے. کدھر سے آیا پیسہ؟ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے. میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں, پلیز پاکستان آ جائیں. وزیر اعظم صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان نے فون کالز پر عوام کی شکایات براہ راست سنی اور حکومتی اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے پیش ہوں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں. انہوں نے کہا عموماً یہ جواب مجھے پارلیمنٹ میں دینے چاہیے, لیکن وہاں اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتا. ہم کوئی ایشین ٹائیگر نہیں, پیرس نہیں بنا رہے. ہم اس ملک کو اس راستے پر لے کر جانا چاہتے ہیں جس کے لیے یہ ملک بنا. مہنگائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور کہا کہ مہنگائی واحد چیز ہے جو مجھے رات